نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان میں عام انتخابات میں گنے چنے دن رہ گئے ہیں۔ الیکشن کا وقت جوں قریب آتا جائے گا، سیاسی گہما گہمی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ملک بھر میں جلسے کیے جائیں گے جن میں تمام سیاسی جماعتیں عوام کو سبز باغ دکھا کر رام کرنے کی کوشش کریں گی۔ سیاسی جماعتوں کے رہنما عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی کو جڑ سے ختم کرنے، بجلی، پانی، گیس گھر گھر تک پہنچانے، علاج اور تعلیم مفت فراہم کرنے کے سہانے خواب دکھائیں گے۔ ہر جماعت کی سوشل میڈیا ٹیم بھی اپنے لیڈر کو فرشتہ اور مخالف جماعت کے لیڈر کو انتہائی غلط انسان ثابت کرنے میں دن رات ایک کر دے گی۔ ہر حلقے میں سیاسی نمائندے خود کو شریف اور نیک ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقے کی عوام کی خدمت بھی کرنے لگیں گے۔ نمازوں کے اوقات میں مسجد میں نمازیوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جنازوں میں بھی شریک ہوں گے، علاقے میں مریضوں کی عیادت بھی کریں گے، کمزوروں، محتاجوں اور ضعیفوں کے کام بھی آئیں گے، اور ہر وہ کام کریں گے جس سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے ووٹ لیا جا سکے۔ یہ سلسلہ الیکشن کے دن تک یوں نہیں چلتا رہے گا۔ ہر سیاسی جماعت کے نمائندے کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس عوام کے تمام مسائل کا حل ہے، لہذا ووٹ اسے ہی دیا جائے، کیونکہ وہ منتخب ہو کر چٹکی بجاتی تمام مسائل کا فوری حل نکال لے گا۔ تمام تر کوششوں، دعووں اور وعدوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عوام ان کے بہکاوے میں آ جائیں اور انہیں ووٹ دے کر اقتدار کی خوبصورت چڑیا ان کی مٹھی میں قید کر دیں، پھر یہ جو چاہے کریں۔ ان حالات میں ووٹرز تذبذب کا شکار ہیں کہ ووٹ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں، اور اگر کسی کو دیں تو کیوں دیں، اور کسی کو نہ دیں تو کیوں نہ دیں۔ ہمارے یہاں انتخابات کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ ووٹ لینے والے سیاستدان اپنے پرکشش نعروں، بلند باغداموں، خوابناک انتخابی منشور اور ہیجان انگیز انتخابی مہم کی دمہ چوکڑی کے ذریعے عوام کے ووٹوں سے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں۔ عوام ہوش میں اس وقت آتے ہیں جب مہنگائی کا جن بے قابو ہو جاتا ہے۔ شہروں اور دیہات میں ترقیاتی کاموں کے لیے ملنے والا فنڈ سیاسی نمائندے خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حکمران ملکوں قوم کی دولت لوٹ کر بیرون ملک اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے منتقل کر دیتے ہیں۔ جب عوام ہوش میں آتے ہیں تو پھر ان سیاسی نمائندوں کو برا بھلا بولتے ہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ 5 سال تک تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان حالات کا ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہی ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کے نزدیک صرف اور صرف اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اپنے مفادات کی خاطر یہ لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اگر عوام سمجھداری کا دامن تھامتے ہوئے ووٹ ملک سے مخلص افراد کو دے دیں تو بہت سے مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ووٹ کی صورت میں ہر شہری کے پاس طاقتور اختیار ہے جس کے ذریعے کرپٹ اور نااہل حکمرانوں سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے اس اختیار کا استعمال کر کے نہ صرف اپنے اور اپنی ملک اور اپنی قوم کی بھی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب عوام کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ انہیں اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہونا چاہیے۔ ان کے ووٹ کے ذریعے بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ عوام کو اپنے ووٹ کی عزت خود کروانا ہوگی۔ لوگوں کو اب سمجھنا ہوگا کہ الیکشن کا چاند بن کر آپ کے علاقے یا محلے میں نظر آنے والے امیدوار سے بھرپور انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی محرومیوں کے جائزہ لیں، درپیش مشکلات اور پریشانیوں پر ایک نگاہ ڈالیں، اور یوم انتخاب پر عید کا چاند بن کر آنے والے نام نہاد نمائندوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے یکسر مسترد کر دیں۔ عوام کو رائے دہی کے وقت کسی دباؤ، رنگ، نسل، برادری کی بجائے قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر نمائندے چننا ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جو عوام الناس کی حقیقی نمائندگی کر سکیں، جن کے پاس عوامی مسائل کا ٹھوس حل موجود ہو، جن کا منشور الفاظ کے گورکھ دندوں کی بجائے قابل عمل حکمت عملی کا غماز ہو۔ تعلیم یافتہ معاشرے میں عوام کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ ملک کے لیے کتنا اہم ہے، ان کی ذرا سی غفلت کتنی بھیانک نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ گزشتہ حکومت کی کارکردگی دیکھیں
تو یہ صرف قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں۔ صحت، تعلیم، روزگار جیسی سہولیات میں ہمارا ملک سب سے پیچھے اور بدعنوانی میں آگے آتا جا رہا ہے۔ دنیا کی کرپٹ ترین سیاستدانوں کی فہرست میں پاکستانی سیاستدانوں کا پہلا نمبر ہے۔ غربت، قحط، ماحولیاتی آلودگی، ناخواندگی اور پانی کی کمی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ماضی کی حکومتوں اور موجودہ حالات کو سامنے رکھیں اور آئندہ انتخابات کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے پاس پاکستان کی قسمت بدلنے کا سنہری موقع ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذات، برادری، رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر نظریے کو ووٹ دیں۔ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر ووٹ نہ دیں، بلکہ اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں۔ کبھی چند پیسوں یا الیکشن کے دن ایک وقت کے کھانے کی خاطر اپنا ضمیر نہ بیچیں۔ ووٹ ڈالنے والے کا عمل صرف 5 سیکنڈ کا ہے، لیکن اس کے نتائج 5 سال برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر اپنے ضمیر کی آواز سن کر ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب امیر اور غریب کا ایک پاکستان ہوگا۔ ہم جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، شرعی طور پر ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اس ذمہ داری کا اہل اور دیگر امیدواروں سے بہتر ہے۔ اس طرح ہر ووٹر اپنے ووٹ کی گواہی کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ جواب دہ ہے۔ ہمارا ووٹ قوم کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہمیں اسی شخص کے سپرد کرنا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔